أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 58. اس سے گزشتہ چند آیات میں مختلف انبیاء کا تذکرہ ہوا اور ہر نبی کے تذکرے کے ساتھ اس کی مخصوص امتیازی خصوصیت کو بیان کیا گیا. اس آیا میں ان تمام آیات کا خلاصہ اور ان کے ہمراہ چند دیگر اللہ کے مقرب اور نیک بندوں کی ایک دو خصوصیات کا تذکرہ ہوا ہے. ارشاد قدرت ہو رہا ہے اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، کہ جنہیں انعم اللہ، انعام دیا اللہ نے، علیہم، ان پر، من النبیین، کون تھے یہ؟ نبیوں میں سے تھے. اچھا، نبیوں میں سے تھے، پہلے بالکل ایک جنرل سی بات کہ اللہ نے ان کے اوپر انعام و اکرام کیا. تھے کون؟ نبیوں میں سے تھے. کون سے نبیوں میں سے تھے؟ من ذریت آدم، آدم کی ذریت میں سے تھے. وممن، اور ان سے کہ جنہیں حملنا، سوار کیا ہم نے، مع نوح، نوح کے ہمراہ، اور ان میں سے تھے کہ جنہیں ہم نے نوح کے ہمراہ کشتی نوح پہ سوار کیا. ومن ذریتی، اور ذریت سے تھے، اولاد سے تھے، ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی، و اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کی، اور یعقوب و ابراہیم کی اولاد میں سے تھے. وممن، اور ان سے کہ جنہیں ہدینا، ہم نے ہدایت دی، وجتبینا، اور ہم نے ان کو مجتبا کیا، ہم نے ان کو چنا. اذا تتلا، جب تلاوت کی جاتی، جب پڑھی جاتی ہیں، علیہم، ان پر، آیات الرحمن، رحمان کی آیتیں، خرو، تو وہ گر پڑتے ہیں، سجدہ، سجدے میں یا سجدہ کرتے ہوئے گر پڑتے ہیں، وبکیا، اور روتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. اس پوری آیات کا ترجمہ اس طرح سے ہو جائے گا، یہ وہ نبی ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم علیہ السلام کی نسل سے، اور ان کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور ابراہیم و اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل سے. اور یہ سب ان لوگوں میں سے تھے جنہیں ہم نے راہ راست دکھائی اور منتخب کیا. جب ان کے سامنے خدائے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے تھے. اس سے پہلے، یعنی اس آیا سے پہلے 10 انبیاء کا تذکرہ ہوا. حضرت زکریا، جناب یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، جناب موسیٰ، حضرت ہارون، اور حضرت اسماعیل، اور سب سے آخر میں حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہوا. ان 10 انبیاء کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ انبیاء تھے جن پر ہم نے نعمتیں نازل کی ہیں. اچھا، یہاں سے ایک ذرا لنک میں اس چیز کے ساتھ ملانا چاہوں گا کہ جہاں چونکہ اس سے ملتی جلتی ایک آیا یا بلکہ ایک دعا کہوں ہم ہر روز نماز کے اندر مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، پروردگارہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما،
सिरात الذین अनअमत अलैहिम, उन लोगों का रास्ता कि जिन पर तूने नेमतें नाजिल फरमाई हैं। कोई पूछे वो कौन लोग थे, तो ये वाली आया उस सवाल का जवाब है कि उलाइक अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम, कि ये गुज़श्ता 10 अंबिया जिनका हमने तज़किरा किया और 3 अंबिया की नस्लें या 4 अंबिया की नस्लें जिनका हमने गुज़श्ता तज़किरा किया है, ये वो लोग थे जिन पर हमने नेमतें नाजिल की हैं। यानी वो दुआ जो रोजाना हम 10 मरतबा, कम अज कम 10 मरतबा मांगते होते हैं, क्योंकि हर नमाज की पहली 2 रकातों में सूरह मुबारका फातिहा जरूर पढ़ते हैं। 5 नमाजें 10 मरतबा सूरह मुबारका फातिहा तो हर हाल में पढ़ना है। तो 10 मरतबा जब पढ़ रहे हैं तो 10 मरतबा दुआ मांग रहे हैं। तो 10 मरतबा जो जिस दुआ को हम मांग रहे हैं उसके 10 मिसदाक और 10 एग्जाम्पल्स और सिंबॉलिक एग्जाम्पल्स यहाँ पे गुज़श्ता आयात में तज़किरा हुई और उनके बारे में यहाँ इरशाद फरमाया जा रहा है, उलाइक अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन, ये नबियों में से थे, ये उन लोगों में से थे जिन पर हमने नेमतें नाजिल की हैं। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो तज़किरा हो रहा है कि ये कौन थे भला, मिन ज़ुर्रियत आदम व मिमन हमलना मा नूह व मिन ज़ुर्रियत इब्राहीम व इसराइल, 4 अंबिया की ज़ुर्रियत का तज़किरा है। इससे पहले जो बस नंबर 56 और 57 हमने पढ़ी थी तो वहां जनाब इदरीस का तज़किरा हुआ था। वहां हमने आपके सामने अर्ज किया था कि ये जो पीछे 10 अंबिया तज़किरा हुए हैं उनका 4 सिलसिला अंबिया से ताल्लुक है। तो हजरत इदरीस से पहले जो बाकी अंबिया का तज़किरा हो चुका था उनमें से कुछ हजरत याकूब की नस्ल से थे, कुछ हजरत इब्राहिम की नस्ल में से थे, कुछ हजरत नूह की नस्ल में से थे, मगर डायरेक्टली हजरत आदम की नस्ल में से कोई इस तरह से नहीं था कि जो बाकियों में शुमार ना हो। तो हमने इसलिए कहा था इनसे मुराद हजरत इदरीस हैं जो कि जनाब नूह के अजदाद में से थे। यहां अगर आप देखें तो ज़ुर्रियत आदम अलैहिस्सलाम से मुराद कौन है उन अंबिया में से जो अभी तज़किरा हुए, जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम। अच्छा, ज़ुर्रियत मन हमलना मा नूह, कश्ती नूह में सवार होने वाले जो लोग थे उनकी नस्ल में से कौन लोग थे भला, हजरत इब्राहिम जो कि ज़ुर्रियत नूह में से हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जब ज़ुर्रियत इब्राहिम कहा तो उससे कौन कौन से अंबिया मुराद हैं जिन गुज़श्ता आयात में जिन 10 अंबिया का तज़किरा हुआ, उसमें से जनाब इसहाक मुराद है ज़ुर्रियत इब्राहिम, हजरत इस्माइल और जनाब याकूब ज़ुर्रियत इब्राहिम में शामिल है। यहां फरमाया था ज़ुर्रियत इब्राहिम व इसराइला, तो ज़ुर्रियत इसराइल या ज़ुर्रियत याकूब अलैहिस्सलाम कौन है, औलाद याकूब कौन है, नस्ल याकूब कौन है। तो गुज़श्ता अंबिया में हजरत मूसा का तज़किरा, हजरत हारून और हजरत याह्या का तज़किरा हुआ है, हजरत ज़करिया का तज़किरा हुआ, हजरत ईसा का तज़किरा हुआ। ये सारे अंबिया हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, ज़ुर्रियत इसराइल और नस्ल हजरत याकूब थे। तो ये 4 जो है तज़किरा है 4 नस्लों का जो अंबिया की नस्लें थीं, 4 ज़ुर्रियतों का तज़किरा है कि अंबिया का सिलसिला उन ज़ुर्रियतों से निकला, या सारे ही हम औलाद आदम हैं। तो अगर हम उस औलाद आदम के अलावा अगर 3 सिलसिला अंबिया ढूंढना चाहें, ज़ुर्रियत अंबिया ढूंढना चाहें, तो ये हजरत नूह हैं, हजरत इब्राहिम हैं और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम हैं। ये वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं जिसके बारे में हम रोज़ाना नमाज के अंदर इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता की दुआ मांगते हैं, परवरदिगारा वो जो नेमतें जिनके ऊपर तुम्हारी नाजिल हुई थी उनका रास्ता। यहाँ एक ज़िमनी सवाल और फिर आया के आखिरी हिस्से की तरफ आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि हमने जिन अंबिया का तज़किरा किया उनकी अगर हम तारीख को देखें तो क्या उनकी जिंदगी अल्लाह की नेमतों से लबरेज थी, क्योंकि खुदा तो उनको एग्जाम्पल के तौर पे कोट कर रहा है कि अनअमल्लाहु अलैहिम, हमने नेमतों को उनके ऊपर साया फिगन कर दिया था, नेमतों को उनकी जिंदगी का हिस्सा और जुज़्व ला यनफक बना दिया था। तो इसका मतलब है वो सारे अंबिया बहुत जो है दौलतमंद होंगे। इसका मतलब है उन अंबिया की जिंदगी बड़ी आसानी से गुजरी होगी। इसका मतलब है कि वो इस चीज़ पर कादिर होंगे कि दुनिया में जो चाहा उसको हासिल कर लिया और दुनिया को बड़े इंजॉय करके रहे होंगे, चूंकि नेमतें हैं ना उनके ऊपर। चूंकि हम अपने पास देखते हैं आजकल के माशरे में जिन लोगों के पास नेमतें हैं वो बड़े हंसी खुशी रह रहे हैं, वो अपनी हर मुराद पा लेते हैं और वो अपनी जो चाहते हैं उसको हासिल कर लेते होते हैं और बहुत पुरसुकून जिंदगी होती है उनकी।
تو کیا نعمتوں سے مراد وہ دنیاوی نعمتیں ہیں جن کو میں اور آپ اور ہمارا معاشرہ نعمتیں سمجھتا ہے؟ چونکہ ہم جو ہی تذکرہ کرتے ہیں نا کہ فلاں کے اوپر اللہ کی بڑی نعمتیں موجود ہیں، تو دو چیزیں فوراً سے ذہن میں آتی ہیں. ایک چیز تو مال و دولت آتا ہے، یعنی جس کے پاس مال و دولت ہے اس کے پاس اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسری چیز ہمارے ذہن میں اولاد آتی ہے. جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، آپ خود اندازہ کریں اس کو ہم کیا کہتے ہوتے ہیں؟ غریب ہے، فقیر ہے، بیچارہ ہے، بے کس ہے، محتاج ہے، مجبور ہے، مقہور ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ فرمان کبھی ذہن سے نہ نکلنے دیجیے جس میں آپ نے فرمایا تھا، اور وہ شعر ہے کہ رضینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللأعداء مالو. امیر المومنین فرماتے ہیں نعمتیں دو ہیں، دو قسم کی نعمتیں ہیں. ایک ہے مال و دولت، اور ایک ہے علم. یہ دونوں نعمتیں ہیں. انعم اللہ علیہم، اس کی تفسیر میں ایک چیز جناب امیر المومنین کی کوٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. دو نعمتیں ہیں، ایک مال، ایک علم. اچھا، اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ظاہر ہے اب ان نعمتوں کو اللہ نے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے. اگر اللہ کی ذات مال کو ہمارے غیروں کو دے دے، ہمارے اعداء کو دے دے، لیکن علم ہمیں دے دے، تو علم ہمیں مل جائے اور علم کے علاوہ جو مال و دولت ہے وہ دوسروں کو مل جاتا ہے، تو رضینا، تو امیر المومنین فرماتے ہیں ہم تو اس فیصلے پہ راضی ہیں. میں، میرے ماننے والے، میرے مکتب کے لوگ، میرے پیروکار، میرے شیعہ، وہ راضی ہیں، اس چیز پہ راضی ہیں کہ انہیں علم مل جائے، مال ان کے اعداء کو اور دشمنوں کو اور مخالفین کو بے شک مل جائے. اس پہ کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی رنجش نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی الجھن نہیں، کوئی اضطراب نہیں ہے اس بات پہ کہ مال و دولت نہیں ملا، کیونکہ اللہ کی بڑی نعمت علم ہے. ہاں، میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا کہ امیر المومنین نے یہ فرمایا ہو کہ علم کسی اور کو مل جائے مگر مال و دولت ہم کو مل جائے تو رضینا، ہم اس بات پہ راضی ہوتے. جس بات پہ مجھے اور آپ کو راضی رہنا ہے وہ بڑی نعمت علم ہے. تو یہاں انبیاء کو جن نعمتوں کا تذکرہ کیا گیا وہ یہی نعمتیں ہیں: نبوت کی نعمت، حکمت کی نعمت، امامت کی نعمت، علم کی نعمت، رشد و ہدایت کی نعمت. یہ کائنات کی سب سے بڑی نعمتیں ہیں. لہذا رشک صرف مال والے پہ نہ کیجیے، اس پہ کیجیے جو ہدایت کی نعمت سے سرفراز ہوا ہے، جو علم کی نعمت سے سرفراز ہوا ہے، جو معرفت اور تقوی کی نعمت جس کے پاس موجود ہے. یہ وہ بڑی نعمتیں ہیں کہ جن کے ملنے پہ انبیاء راضی ہوتے ہیں، سید اولیاء امیر المومنین راضی ہوتے ہیں. جس بات پہ مجھے اور آپ کو راضی ہونا ہے وہ یہی ہے. تو یہاں کون سی نعمتیں دی گئی انبیاء کو؟ نعمت علم، نعمت تقوی، نعمت نبوت و رسالت و امامت و معرفت. اچھا، اب آیا کہ اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن. اچھا، اس آیا کا جو پہلا حصہ ہے اس کے آخری حصے میں وممن ہدینا واجتبینا، یہاں اولیاء اللہ، صالحین اور شہداء اور اللہ کے پیارے دیگر افراد بھی شامل ہو گئے. اب اللہ نے اپنے در معرفت پہ جھکنے والوں کی تعریف آیا کے آخری حصے میں یوں کی ہے کہ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب اللہ کی آیتیں، رحمان کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدے میں گر پڑتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ جب اللہ کی آیات سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں اللہ کی نشانیوں کو تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. یعنی یہ ایسے پرہیزگار لوگ ہیں، ایسے متقی لوگ ہیں جو ذات باری تعالیٰ کے بارے میں بہت حساس ہیں. اللہ کی نعمتیں تلاوت کی گئی، یعنی چاہے وہ تلاوت ان کے ہونٹ اور زبان کر رہی ہو یا ان کی آنکھیں تلاوت کر رہی ہوں، وہ دیکھ رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں، آیات پروردگار، اللہ کی نشانیاں جیسے ہی ان کی احساسات کے اندر آتی ہیں تو ان نشانیوں کے جاننے کے بعد، ان کی تلاوت کرنے کے بعد ان کے وجود میں، ان کے وجدان میں ارتعاش پیدا ہو جاتی ہے، تھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. اور اس قدر اثر ہوتا ہے وہ اللہ کی ان آیات کو جاننے کے بعد ان کو اللہ کی بزرگی بیان کرنے کے لیے، اپنے احساسات کا اظہار کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے. اب جب الفاظ نہیں ملتے تو ان احساسات کا اظہار پھر وہ کس طرح سے کرتے ہیں؟ اپنے آنسوؤں سے کرتے ہیں، سجدے میں گر کر کرتے ہیں، رو رو کر سجدے میں گر کر اپنے اندرونی جذبات کا اظہار کرتے ہیں. ان آیات پروردگار کو دیکھنے کے بعد، جیسے ہر چیز ایک بندہ دیکھتا ہے نا جو اس کو حیران کر دیتی ہے اور جو جس کے اندر کشش ہوتی ہے، تو انسان اس کو بیان کرنا چاہتا ہوتا ہے.
ذات پروردگار کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد جب انسان اس کو کسی کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے تو وہ بیان کوئی اور انسان تو شاید سن سکتا نہیں ہے، لہٰذا ان کا بیان بھی پروردگار کے سامنے ہی ہوتا ہے اور سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ان آیات میں آیات سجدہ بھی ہے، لہٰذا جن مومنین نے ان آیات کو سنا ہے وہ بہتر ہے سجدہ بھی کر لیجئے۔ خلاصہ ان ساری آیات کا یہ ہے، چونکہ ہم جب سورہ مریم یا دیگر قرآن کی آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، پیغام ہے، قرآن ہمارے لیے ہے، ہمارے بدلنے کے لیے ہے۔ تو ان آیات کے اندر ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ ہمارے لیے پیغام دو قسم کے پیغام آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے لیے لیں گے۔ سب سے پہلے تو میں اور آپ اپنی زندگی میں شمار کریں کہ اللہ کی نعمتیں کون کون سی ہیں۔ کیا رزق اور اولاد کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی تو نہیں جو اللہ کی نعمت ہو اور ہمارے پاس موجود ہو اور ان ابنڈنس موجود ہو مگر ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہو رہے ہوں؟ ایک اور فرمان امیر المومنین کا مجھے یاد آ رہا ہے خلاصے کے موقع پہ۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں شکوہ کرتے ہیں کہ امیر کی دولت کو دیکھ کے تو رشک کرتے ہو، غریب کی جسمانی طاقت اور صحت دیکھ کر کبھی رشک نہیں کیا؟ امیر ساری دولت دے کر بھی وہ نعمت صحت نہیں خرید سکتا جو ایک غریب کے پاس ہوتی ہے، جو کندھے پہ اینٹیں اٹھائے مزدوری کر رہا ہوتا ہے۔ سو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں کاؤنٹ کرنا ہے اللہ کی نعمتوں کو، بلیسنگز کو، اور پھر ہمیں دیکھنا ہے کہ انبیاء کے پاس جو نعمتیں تھیں ان میں سے اور صلحاء کے پاس اور ائمہ اہل البیت علیہم معصومین علیہم السلام کی زندگیوں میں جو نعمتیں تھیں کہیں میں ان سے محروم تو نہیں ہوں، کہیں میں ایسا تو نہیں ان سے میں غافل پڑا ہوا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہم ان کو نعمت ہی شمار نہ کر رہے ہوں۔ ان نعمتوں کو تلاشنا ہے ہمیں جو انبیاء اور ائمہ معصومین علیہم السلام کو پیاری تھیں اور خالق کائنات نے جن کی وجہ سے ان کی تعریف بیان کی ہے۔ اور دوسری چیز، اللہ کی آیات دیکھنے کے بعد جب انسان ان میں غور و فکر کرتا ہے تو پھر اپنے اندر پیدا ہونے والے احساسات کے اظہار کا ایک نام سجدہ ہے۔ سجدہ خالق کائنات کی نعمتوں کا اسی کے سامنے شکر گزاری ہے اور اس کا اظہار ہے۔ دعائیں خالق کائنات ہمیں اپنی زندگی میں جو اس نے نعمتیں دی ہیں ان پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ان نعمات کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ائمہ اہل البیت علیہ السلام اور اس کے خاصان خاصہ اور جن کے اوپر اس ذات کی نظر کرم تھی، جن نعمتوں سے ان کو مستفید کیا ہے، جو نعمتیں ان کو عطا کی ہیں خالق کائنات، انہی ہستیوں کے صدقے میں ہمارے اوپر بھی ان نعمتوں کو نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔